میرے یہاں دیکھیے کہ یہ جتنی بھی چیزیں جو ہیں ہم جو کچھ بھی یہاں آپ کے سامنے یہ ڈسپلے کرتے ہیں یہ کوئی کمرشل لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یہ سب آپ جیسے طالب علموں کی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ چارٹ جو ہوتے ہیں اور یہ جو تصاویر آپ دیکھتے ہیں اتنی اچھی، یہ کسی آرٹسٹ کی نہیں ہے۔ اور جب کوئی طالب علم کسی مقصد سے کوئی چیز بناتا ہے، کوئی تصویر بناتا ہے یا کوئی مضمون لکھتا ہے تو اس کے اندر جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی جذبے کے تحت ہم مختلف اسکولوں میں، مختلف کالجز میں اس کے کمپٹیشنز کرواتے ہیں، اور ان کمپٹیشنز کے تحت ہمارے پاس جو میٹر آتا ہے وہ اس کو ہم ڈسپلے کرتے ہیں۔ اور اس کا ڈسپلے کرنے کا مقصد یہ ہے اس کو کہ ہمارے طلباء و طالبات جو ہے نا تصویروں کے ذریعے سے اپنے منشیات کے خلاف اپنے شعور کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں۔ تو آج ہی آپ کے کالج جو ہے عبداللہ غز کالج میں یہ ہم نے ایگزیبیشن اسی وجہ سے لگائی ہے کہ ہماری جو طالبات ہیں وہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی منشیات کو ایک سرسری طور پہ اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں آپ کو بہت زیادہ کسی حد تک معلومات حاصل ہوگی، اور اس معلومات کے تحت جو ہے وہ جب آپ کو حاصل ہوگی تو اس کے بعد آپ اس معلومات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور یہ جو ایک سمجھ لیجیے آئیڈیل آپ کے پاس ایک نمائش ہے، اس نمائش کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد سے، آپ طالبات کی مدد سے مختلف اسکولوں میں، کالجز میں اس قسم کی ایگزیبیشنز کا ہم انعقاد کرتے ہیں۔ مزید ہم پوسٹرز آپ سے بنوائیں گے، مزید اس میں تصاویر آپ ہمیں مہیا کیجیے تو ہم ان تصویروں کو مزید اسکولوں اور کالجز میں جا کے ڈسپلے کر سکیں گے۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کا ایک کنٹریبیوشن ہو جائے گا اس کار خیر کے اندر، اس اچھے کام کے اندر۔ تو اس کام کو ہم سب کو مل کے آگے بڑھائیں۔ صحیح ہے؟ اس میں کچھ پوچھنا ہے؟ بعض اسٹوڈنٹس یہ کہتی ہیں یہاں سے کہ یہ ایگزیبیشن کا کیا فائدہ، مطلب یہ تو ہمیں معلوم ہوا ڈرس پیتے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس تنظیم کا مین مقصد سب سے بڑی بات ہے اویئرنیس ہے۔ اگر آپ کو شعور دینا ہے، بعض اوقات جیسے آپ کلاس میں کہتے ہیں ہم نے یہ بڑا اس پہ ریسرچ کی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے مارکس، فیمیلس کے مارکس زیادہ آتے ہیں اور میلس کے مارکس کم آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ میل بھی پڑھتے ہیں، فیمیل بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ بات بڑی مستند بات آپ کو بورڈ سے یہ معلوم ہوا کہ آپ جوابات کو دلہن کی طرح سجاتے ہیں اور لڑکے حضرات جوابات کو دلہا کی طرح نہیں سجاتے۔ وہ سپوز اس طرح آپ نے لکھا پاکستان تو اس کو شیڈ دیا، ممتحن کا بڑی آنکھیں خیرہ کر دیتا ہے، اس طرح وہ جم جاتا ہے اور اس کو اس طرح مطلب ایک چھوٹا سا اس کو شیڈ بنا کے اس طرح۔ یہاں بھی کہنے کا مطلب کہ تھوڑا بہت اویئرنیس ہوا کہ جناب یہ ڈرگ اتنے پینے والے ہیں، آپ کی لوکیلٹی پیتے، پھر کیوں نہیں رکتی؟ سپلائی ان کی ہوتی ہے اور یہ سلسلہ کیوں نہیں ہوتا؟ روز بروز اس کی پاپولیشن میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجوہات آپ بھی سوچنا ہے کہ روز ان کو ڈرگ سپلائی ہوتی ہے، باقاعدگی سے ہوتی ہے، وہ چاہے نالے میں بیٹھے ہوں، چاہے کسی اندھیرے میں، چھپر میں، کونے میں، اور خفیہ جگہ پہ یا قبرستان پہ، اس طرح میں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہیروئن چی جو پیتے ہیں پولیس والے بھی نہیں گرفتار کرتے؟ سر اس وجہ سے گرفتار کرتے ہوں کہ یہ ان کے اوپر پیسے ضائع کرنا بیکار ہے، کس ان کو پکڑنا بیکار ہے۔ کیوں سر یہ اب اتنے عادی ہو چکے ہیں، اب ان کو نہیں روکا سر ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے کیونکہ ڈرگ جو ہوتا ہے سپلائی کرتے ہیں۔ سپلائی کرتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ سپلائی والے کو پکڑ گئے تو اس کی ہیروئن چی پینے والے کا گھٹ جائے گی۔ اکنامکس کا اصول ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، جب آپ اس کی سپلائی کم کر دیں گے یا کرٹیل کر دیں گے، ختم کر دیں گے تو ڈیمانڈ آٹومیٹک اس کی ریڈیوس ہو جائے گی۔ سر جو سپلائی ہے ہمارے ملک میں سے ہی یا پھر کہیں باہر سے؟ لوکل ہے۔ ہاں، یہ اصل میں ظاہری بات ہے، اب یہ بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے منشیات نا، تو اسی کے تحت سارے کام بین الاقوامی ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو خیر منشیات تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج سے نہیں، بہت ہی شروع سے کئی سکندر اعظم جو کہ بہت ہی قدیم فوجی جنرل گزرے ہیں، ان کی فوج میں بھی لوگ افیون کو پیتے تھے۔ تو اب یہ جو افیون کے مختلف تبدیلی ہوتے ہوئے اب بھی افیون استعمال ہوتی ہے، اب وہ ہیروئن کی شکل میں آ گئی ہے، افیون کو ریفائن کر کے اس کو ہیروئن بنا دی۔ جی، نقصانات تو پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اب یہ کہ اس نقصانات کی جو اوسط ہے وہ بڑھ گئی ہے، ایوریج بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ وہ اب جو ہے نا اس کا پھیلاؤ تیزی سے مطلب ممکن ہے، ہو گیا ہے۔ اور سر یہ ہمارے پاکستان میں ایسا کیوں نہیں جتنی دوسرے ممالک میں ہیروئن چی کی سر اتنی سخت سزا دی جاتی ہے سر، کہ اگر وہاں سے اسمگلر کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو سر اسے پھانسی دے دی جاتی ہے تقریباً۔ سر پاکستان میں اتنی سخت سزا کیوں نہیں دی جاتی تاکہ وہ لوگ روک تھام کی نہیں؟ سر وہاں پہ تو پینے والے بھی نہیں ملتے گلیوں میں۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو ملک ہوتا ہے نا، وہ ملک قوانین پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ قوانین نہیں ہے تو ملک نہیں چلتا۔ تو جہاں آپ ممالک کی مثال دے رہی ہیں جہاں پہ منشیات فروشوں کو اور ڈرگس یوز کرنے والوں کو سخت سزائیں دی جاتی ہیں،
تو اس کی واضح وجہ ہے کہ وہاں قوانین موجود ہیں. ہمارے یہاں جو ہے وہ قوانین موجود نہیں ہیں. ہماری اسمبلیاں جو ہے وہ قوانین کو اس طرح مرتب نہیں کرتی ہیں کہ اس قوانین کو مرتب کرنے کے بعد بھی ان کو سزائیں دی جا سکیں. ہماری قوانین کی جو ہے وہ کمی ہے. اگر قوانین بنا دیے جائیں کہ کوئی بھی جس کے پاس بھی منشیات نکلے گی اس کو 2 سال کی سزا ہوگی, 20 کوڑے مارے جائیں گے. منشیات فروش کے پاس اگر اتنے کلو ہیروئن نکل آئے تو اس کو سزائے موت ہو جائے گی. لیکن چونکہ ہماری قوانین نہیں بنے, ہماری عدالتیں بھی جو ہے نا اس معاملے میں کسی حد تک وہ بے بس نظر آتی ہیں. تو قوانین جو بناتی ہے وہ آپ کی قومی اسمبلی بناتی ہے, اپنی سینٹ بناتی ہے. اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایسے لوگوں کو ہم بھیجیں جو کہ ان قوانین کو بنائیں, اور پھر عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پر عمل درآمد کریں. اور ہماری عدالت جو ہے وہ دنیا کے اندر بہت طاقتور ہے اور بہت اچھی ہے. یعنی اس کرپٹ ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی بہت عدالت نے تاریخی فیصلے کیے ہیں. تو ہمارا جو اعتماد ہے وہ عدلیہ پہ بہت زیادہ ہے. ہمارے جو ججز ہیں وہ بڑے قابل اور قابل بھروسہ ہیں. تو اگر ہم ان ججز کو اگر یہ عدالت کے ذریعے سے, قانون کے ذریعے سے اختیارات اگر ہم ان کو دے دیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس پہ منشیات کا میں کمی واقع ہوگی. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ہمارا مذہب اسلام نے جو کہ واحد مذہب ہمیں نظر آتا ہے اس میں جو مکمل طور پہ نشے کو حرام قرار دیتا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اور حرام کام کرنے والا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. چاہے وہ ہیروئن پیتا ہے, چاہے وہ پھر سور کا گوشت کھاتا ہے, وہ ایک ہی بات ہے. وہ حرام کام کیا اس نے, یا کوئی اور برائی کا کام کرتا ہے تو وہ جو کام حرام کے زمرے میں آتے ہیں وہ بہرحال حرام ہے. تو یہ ہیروئن جو پی رہا ہے وہ آپ یہ سمجھیے کہ وہ ایک حرام کام کر رہا ہے. تو اس شخص کے لیے ہم یہ نہیں کریں گے اس کو آرام دہ چیزیں مہیا کریں, بلکہ اس شخص کو ہم کیا کریں گے, اسلام کے تحت سزائیں دیں گے. تو جب ہم سزا دیں گے تو انشاءاللہ جیسے ہیروئن پینے والے جو پکڑے جاتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ ہیروئن تھانوں میں, جیلوں میں بھی ان کو وہاں پہ ملتی ہے. مطلب کہ یہ آپ یہ بتائیے کہ جو ہمارے یہ قوانین پیدا کرنے والے ہیں, جو قوانین پہ عمل کرنے والے ہیں, وہی لوگوں کو پاس جاتے ہیں. یہ کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جو تھانوں کے اندر, جیلوں کے اندر بھی ان کو اس سے دور نہیں رکھ سکتا. جیسے ہم پکڑ کے ہم ڈال دیتے ہیں اگر تھانوں کے اندر تو وہاں پر بھی ان کو پہنچتی ہے, وہ اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں وہاں پر بھی ہیروئن کی. تو یہ کون سی کہ ہمارے اپنے ہی قوانین بنانے والے جو ذریعے ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے وہاں XYZ تو کوئی جا تو سکتا نہیں ہے. مجھے تو غصے بھی نہیں دیتے, آپ کو بھی نہیں غصے دیتے, تو پہنچاتا کون ہے؟ انوالومنٹ ہے, پولیس کی انوالومنٹ ہے, سیدھی بات ہے. ہاں مطلب وہ ظاہری بات ہے کہ وہاں کوئی تو جا ہی نہیں سکتا نا اندر. تو ان کے 4 دروازے ہوتے ہیں, دروازے پہ یہی لوگ ایسا کام کریں گے تو پھر عوام تو کھلی چھٹی ہے اس کو, تو کہ وہ سب کر سکتے ہیں. یہی ایگزیبیشن کا مقصد ہے کہ آپ کو یہ اویئرنیس تو ہوا کہ اس طرح ہوتا ہے. ہاں یہ آپ کی بات ہے, یہ آپ ان کی بات کو ریکارڈ کیجیے گا. یہ بہت اچھی بات. کیا کہا فراہم کی جاتی ہے اس طرح کے نشہ آور لوگوں کے لیے, یہ نشہ بہت فراہم کیا جاتا ہے. لیکن یہ ڈراموں میں بہت دکھایا جاتا ہے. یہ ہمیں بہت سی باتیں ڈراموں سے بھی بہت حاصل کرنی چاہیے. ہاں تو مین مقصد یہ ایگزیبیشن سے, پوسٹر سے یا کسی حوالے سے آپ کو اویئرنیس دینا ہے. تو شعور واقعی ڈرامہ اس میں نو ڈاؤٹ کہ کیا ہمارے آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک آدمی بے گناہ کو اس کو سزا موت دے دی گئی. اگر وہ نہ دکھایا جاتا شاید آپ کو عدلیہ کا کریکٹر معلوم نہ ہوتا. تو اس سے سب چیزوں سے کچھ نہ کچھ آدمی سیکھتا ہے. اس طاقت تصویریں ضرور ہیں لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو یہ معلومات فراہم کرتی ہیں. یہ ہے کہ آپ اپنی معلومات کو اس ایگزیبیشن کے ذریعے سے تھوڑا سا بڑھائیے. اور اب یہ کچھ تصویریں دکھا دیتے ہیں ان کو آپ لوگوں کو, تو وہ دیکھ لیجیے گا. یا اتنے ہمارے دوستوں نے کھینچی ہے, اور کچھ تو ان کے علم میں نہیں ہوتی کہ ہم جب یہ تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ان کے علم میں ہوتی ہیں. اور یہ ان تصویروں کو یہ دکھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ بھی ہماری ہی معاشرے کا ایک حصہ ہے. اور یہ اس کنڈیشن میں کوئی بھی مطلب آ سکتا ہے, خدا نخواستہ جو اس کو مطلب یوز کرے گا. تو اس میں ہم نے بڑی محنت سے ان تصویروں کو جمع کیا ہے, اور آپ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے, نوجوانوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس کا جو انجام ہے نا وہ بہت ہی زیادہ گندا ہے. سر ایک بات تھی, چادر ڈال کے ہیروئن وغیرہ پی رہے, تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجوہات میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ نہیں, شرم نہیں آ رہی. یہ جو مطلب اسلام نے جب نشے کو حرام قرار دیا ہے نا, صحیح نا, تو ظاہر ہے اسلام جو ہے اس کے قوانین جو ہیں وہ ان فطرت ہے. تو منشیات کو استعمال کرنے والا اس کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ ایک حرام ہے, اور حرام کام کرنے والے کو اپنی ماں, بہن, بیٹی کسی کی بھی تمیز نہیں رہتی, اپنے وطن کی محبت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو لوگ چادر اوڑھ کے پی رہے ہیں نا منشیات, ان میں یہ ذہن میں کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہمیں شرم آ رہی ہے یا ہم مطلب وہ کر رہے ہیں. یہ تو سر عام روڈوں پہ, سڑکوں پہ, گلیوں میں سر عام, نالوں کے نیچے, خاص کر نالوں پہ سر عام یہ پی رہے ہوتے ہیں.
اب سوال یہ ہے کہ چادر اوڑھ کے کیوں پیتے ہیں؟ تو چادر اوڑھ کے اس لیے پیتے ہیں کہ یہ جو جب یہ 8-10 سگریٹیں ہیروئن کی بھری بھی جو ہوتی ہیں، جب اس کو پیتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ دھواں نکلتا ہے، ظاہر ہے وہ ہیروئن ملا ہوا دھواں ہوتا ہے، تو اس دھوئیں کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ضائع نہ جائے ایٹماسفیئر میں، مطلب فضا میں یہ دھواں ضائع نہ جائے بلکہ اس دھوئیں کے اندر ہی یہ ڈوبے رہیں. تو یہ ان کے ذہن میں جو ہوتی ہے نا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ ضائع نہیں کرنا چاہتے. اس کے لیے لفظ ہم بچت نہیں کہہ سکتے. جی پورا مزہ لینے کے لیے اصل میں ہم جو ہے نا لا انفورسمنٹ کے لوگ نہیں ہیں، ہم حکومت کے ملازم نہیں ہیں، ہمارے پاس قوانین اور طاقت نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کو گرفت نہیں کر سکتے. آپ کے علاوہ کون کون سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس کام میں؟ ہاں، ہمارے علاوہ بہت ساری اور بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، مختلف صوبوں میں کام کر رہی ہیں، مختلف علاقوں میں کام کر رہی ہیں، لیکن چونکہ تنظیم فانوس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا جو وے آف ٹارگیٹ ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء و طالبات ہیں. ہم لیبر میں نہیں جا پاتے کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا، ہم گلی کوچوں کے بچوں کے پاس نہیں پہنچ پاتے. ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ صرف طلباء و طالبات ہیں جن کو ہم یہ شعور دیتے ہیں کہ منشیات بری چیز ہے. اس لیے طالب علم آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی سلامتی، کسی بھی ملک کی بقا جو ہے وہ اسٹوڈنٹس سے وابستہ ہوتی ہے، طلباء و طالبات سے وابستہ ہوتی ہے. آپ کا ایک اور آپ سوال کریں. ان سے آپ کو کانٹیکٹ کرنا پڑے گا جو کہ ان کو پکڑ سکیں، یعنی کہ پولیس تھانوں سے سب سے پہلے ہمیں انہیں کی رائے لینی پڑے گی کہ آپ ہمارے اس میں ساتھ دیں اور ان کو پکڑوانے کے لیے مدد دیں. جیسے سر آپ نے ان لوگوں کی تصویریں کھینچی ہیں اور یہ بنائی ہیں، تو سر اس میں آپ ان کو بھی لے جا سکتے تھے کہ ان کو آپ کیوں نہیں گرفتار کرتے. جب یہ روڈوں گلیوں کوچوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیوں آپ ان کو نہیں پکڑتے؟ یہ تو جرم کر رہے ہیں نا، یہ سزا ان کو دی جائے. یہ بات ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں. اور پھر دوسری چیز بتائی وہ جاتی ہے جو پوشیدہ ہو، جو چیز سر عام ہے تو بھائی آپ پکڑ لیں. اب یہ تھوڑی ہے کہ وہ اپنا کام ہے، سر ان کی اتنی سورس ہوتی ہے کہ وہ ہاں چھوٹ جاتے ہیں. حکومت دیکھیں وہی بات آتی ہے کہ اگر ہماری حکومت مخلص ہوتی، اچھی ہوتی تو یہ آدھا پاکستان ہم سے نہیں ٹوٹتا نا. اتنی آج ہم مہنگائی کی اس کے چنگل میں نہ ہوتے ہم. ہمارے یہاں بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی بہت زیادہ جڑیں پکڑ چکی ہیں. دیگر مسائل ہمارے ملک میں ہیں، ہمارا خزانہ خالی ہو چکا ہے. اگر ہماری حکومت، آپ کہتے ہیں نا یہ کیوں نہیں کرتی، تو حکومت اگر اتنی اچھی ہوتی تو آج ہم آپ کے لیے اتنا یہ کام ہم نہیں کر رہے ہوتے. ہم اپنی دفاتر سے چھٹی کرتے ہیں، تعلیمی اداروں میں ہمارے طالب علم کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ چھٹی کرتے ہیں. پروفیسر اکرم صاحب یہاں تشریف فرمائیں، یہاں آئے ہوئے 2 دن سے مسلسل. تو یہ چیزیں تو حکومت کو کرنی چاہیے تھی، لیکن عالمی طور پر ہمیں کرنی پڑتی ہے. تو حکومت میں ہم کوئی تکیہ نہیں کریں گے، کوئی ہم اس پہ بھروسہ نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں آگے بڑھ کر خود کرنا. اور مزید اگر یہ سوالات کی نتیجہ کلاسز میں رکھیے، ایک کلاس میں رکھیے، تو کلاس میں اگر آپ چلنا چاہیں تو چلیے.